السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سامعین مکرم و ناظرین کرام، آج تابوت سکینہ کے متعلق معلومات فراہم کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت لوگ اس بات میں کافی دلچسپی دکھا رہے ہیں کہ وہ جانیں تابوت سکینہ اصل میں کیا ہے، تو آئیے مختصر جانکاری میں آپ کو فراہم کروں۔ تابوت سکینہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یہ کے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد میں وہ مل جاتا ہے، اور آپ اس تابوت کے اندر تورات شریف اور اپنے خاص سامان رکھا کرتے ہیں۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتا، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیا کرتے تھے، اور اس وقت اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں کے اندر سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ مجاہدین کے جو سینے لرز رہے ہوتے تھے، وہ دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جایا کرتے تھے۔ حضرات محترم، اس صندوق کی بنیاد پر انہیں بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوا کرتی تھی۔ فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارتیں سنائی دیا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنایا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا، بلاؤں کو ٹال دیا کرتا تھا۔ آفتیں اس صندوق کے وسیلے سے جب کوئی بندہ، بنی اسرائیل کے لوگ جب دعا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی وہ تمام مصیبتیں، بلائیں سب ٹال دیا کرتا تھا۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ یعنی برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے۔ ان لوگوں کے اندر معاصی و طغیانی اور سرکشی، بدتمیزی اور گناہ اس قدر اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا غضب نازل ہو گیا، اس کا قہر نازل ہو گیا، اور قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ جب ان لوگوں نے حملہ کیا تو بنی اسرائیل کا قتل عام ان لوگوں نے کیا، ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر دیا، تہس نہس کر دیا، عمارتوں کو توڑ دیا، ختم کر دیا۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس متبرک صندوق جسے میں تابوت سکینہ کہہ رہا ہوں، جسے وہ لوگ مقدس مانتے تھے اور جو واقعتاً مقدس ہے، اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر وہ لوگ لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں ان لوگوں نے پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ انہیں اس چیز کا احساس ہونے لگا کہ واقعی یہ صندوق جو ہے بہت ہی مبارک ہے، اس صندوق کو گندگی کے اندر رکھنے کی بنیاد پر ہمارے اندر طرح طرح کی بیماریاں، وبائیں پھیل چکی ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ قوم عمالقہ کے 5
5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور یہ عذاب اسی صندوق کی بے حرمتی جو ہم کر رہے ہیں اسی کی بنیاد پر ہم پر آ رہا ہے۔ کافروں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت انہیں دوبارہ حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کر رہی تھی، وہ اسے بادشاہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط اس وقت ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ حضرات محترم، اسی تابوت کا تذکرہ میں نے جو ابتدا میں کلام مقدس کی آیت کریمہ پیش کی تھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس تابوت کے اندر کیا چیزیں تھیں؟ لکھا ہے کہ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیاں اور ان تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اور لکھا ہے کہ اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ اس میں موجود تھے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے حلیے مبارک اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ مختصر جانکاری تابوت سکینہ کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسے سن کر آپ کو علم حاصل ہوگا، جانکاری کے اندر اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ پھر میں کوئی بہترین ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔